السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ سامعین، کہا جا رہا ہے کہ آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں، 33rd یعنی 33ویں وزیر اعظم وہ منتخب ہو گئے ہیں۔ لیکن میں اسے کوئی خبر نہیں مان رہا۔ خبر تو وہ ہوتی ہے جو اچانک ہو جائے، کوئی ہوتے ہوتے رہ جائے، یا خبر کی بہت ساری تعریفیں ہیں۔ تو یہ تو سب کو پتا تھا، اور 2 سال سے پہلے سے ہی پتا تھا کہ کس قسم کی حکومت آ گئی تھی۔ اس لحاظ سے تو سب سے بڑی خبر سائرہ بانو صاحبہ نے دے دی تھی، جو جی ڈی اے کی ایم این اے تھی اس وقت۔ ان سے پوچھا گیا کہ جناب میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن رہے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، رشتے والوں کو چھوٹی بہن پسند آ گئی ہے۔ وہ رشتہ تو بڑی بہن کا لینے آئے تھے، لیکن چھوٹی بہن پسند آ رہی ہے۔ لیکن ایسے ہی ہوا، وہ ایسے ہی ہوا اور چھوٹی بہن پسند آ گئی، اور آج وہ دلہن بھی ماشاءاللہ وہ بن گئی۔ اب جناب سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ شادی کتنے عرصے تک چلے گی، یہ حکومت چلے گی کب تک؟ اس حوالے سے صدیق جان صاحب نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے۔ اس نے کہا جی پہلے 1-2 دنوں میں جو دلہن ہوتی ہے اس کے لچھن نظر آ جاتے ہیں، اور لوگ جو سیانی ہوتی ہیں خواتین وہ پہلے ہی بتا دیتی ہیں کہ یہ شادی کتنا عرصہ چلے گی یا کس قسم کا رنگ دکھائے گی۔ اس لحاظ سے مختلف پریڈکشنز کی جا رہی ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ 6 مہینے چلے گی، کچھ کہہ رہے ہیں سال چلے گی۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں کہ اگلے یعنی 2025 سپٹمبر 2025 تک چلے گی۔ یہ بات شبر زیدی صاحب نے کہی ہے، اور کچھ اور لوگوں نے بھی کہی ہے۔ تو اس کو سپٹمبر میں کیوں، اکتوبر کیوں نہیں، اور اس سے پہلے اگست کیوں نہیں؟ تو اس سے شاید کوئی بڑی تعیناتی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس وقت چونکہ فیصلہ ہو جائے گا کہ ایکسٹینشن دینی ہے یا نئی تعیناتی کرنی ہے، اور اس کے بعد شاید اس حکومت کا وجود کی ضرورت نہیں رہے گی۔ مطلب اس وجہ سے شاید اس کو تقریباً 1.5 سال تک، 1.25 سال تک گھسیٹ لیا جائے، ورنہ پھر ضرورت نہیں رہ جاتی۔ آج جناب میں آپ کو پریڈکشن کر رہا ہوں کہ یہ حکومت کتنا عرصہ رہے گی، اور اس کے لیے صرف 3 پوائنٹس میں آپ کو دے رہا ہوں۔ ان 3 پوائنٹس کی بنیاد پر آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنے عرصے تک چلے گی۔ آج احتجاج ہوتا ہے جناب، اور تقریباً 1.25 گھنٹہ 1 گھنٹہ 23 منٹ شہباز شریف صاحب نے خطاب کیا، اور 1.5 گھنٹہ ہی تقریباً جو اپوزیشن کے ارکان تھے ان کی بھی میں سمجھتا ہوں صلاحیتوں کا امتحان تھا، اور جناب وہ خوب احتجاج کرتے رہے، خوب بڑاس نکالتے رہے، اور بلکہ اس حد تک کہ وہ تضحیک امیز انداز بھی اب شامل ہو گیا ہے۔ جمشید دستی صاحب تو باقاعدہ شو پالش اور ایک جناب برش اٹھا کے گئے ہوئے تھے، اور مختلف حکومتی ارکان کو باقاعدہ دکھا رہے تھے، اور دور سے دکھا رہے تھے کہ اس سے کام چلے گا۔ اچھا، اس حوالے سے جو مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں، اگرچہ وہ تو پنجاب میں گئی ہیں، وہ صاحب معاون ہیں اس وقت محترمہ مریم نواز صاحبہ کی، لیکن وفاق کے حوالے سے آج چونکہ وہ مہمانوں کی گیلری میں وہاں موجود تھیں، تو انہوں نے اس حوالے سے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک وہ سیکٹری انفارمیشن ہے مسلم لیگ نون کی، اور جب تک وزرائے اطلاعات آ نہیں جاتے اس وقت تک صاحب کی دوہری ذمہ داری بھی محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ کو سر انجام دینی پڑے گی۔ اچھا، تو انہوں نے کہا ہے جناب کہ جس طرح لوگ کہہ رہے ہیں جناب کہ جلد حکومت چلی جائے گی، لیکن انہوں نے کہا میں اس سے اتفاق نہیں کرتی ہوں۔ انہوں نے کہا جس طرح آج تمام تر شور شرابے اپوزیشن کے احتجاج کے باوجود شہباز شریف صاحب نے اپنی خطاب مکمل کی ہے، اپنی تقریر مکمل کی ہے، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا ٹینور بھی مکمل کر جائیں گے۔ اچھا، اس حوالے سے جو طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آج ہم نے مینیج کرنے کی کوشش کی یا کسی حد تک معاملات کو مینیج کیا کہ شہباز شریف صاحب کی جب تک تقریر تھی تو وہ پی ٹی وی لائیو دکھاتا رہا، جو ہی انہوں نے تقریر ختم کی اور گوہر ایوب صاحب کی جناب تقریر شروع ہوئی، تو چونکہ عمر ایوب صاحب کے ساتھ ایک شخص نے عمران خان صاحب کی تصویر اٹھا کے کھڑا ہوا تھا تاکہ کیمرے پر فوکس رہے، تو پھر فوراً ہی پی ٹی وی نے کٹ کر دی، اور صالح ظافر صاحب جناب وہاں پی ٹی وی پہ اپنا تجزیہ پیش کرنے لگے۔ بہرحال اس وقت اب 2-4 بندے تو ہیں نہیں، یا استعفیٰ دے کر گھر بیٹھے ہوئے تو نہیں ہیں پی ٹی آئی کے لوگ، اب وہاں یہاں سنی تحریک کونسل، سنی اتحاد کونسل کی صورت میں 100 لوگوں کا ایک بہت بڑا مضبوط گروپ موجود ہے، اور یہ آدھی تقریباً پارلیمنٹ ہے۔ اب ان کو نظر انداز کرنا مشکل ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ فل چارج ہیں، ان کو پتا ہے ان میں سے 60% ایسے ہیں جو نئے چہرے آئے ہیں، جو بالکل عام لوگ ہیں، جو روایتی سیاست دان نہیں ہیں، ان کو اپنے اہداف کا پتا ہے کہ لوگوں نے ان کو ووٹ کس لیے دیے، اور انہوں نے آ کر اسمبلی میں کردار ادا کیا کرنا ہے، اسمبلی کے اندر کردار کیا ادا کرنا ہے، اسمبلی کے
باہر کیا کردار ادا کرنا ہے. تو جناب ان کا احتجاج ہوا اور تھوڑی دیر بعد پھر پی ٹی وی کو یہ کھولنا پڑا. یہاں پر تھوڑا سا میں آپ کو ٹھہرانا چاہتا ہوں کہ کیا اس قسم کا صورتحال ہو سکے گی. اب اس وقت جب آپ کی جو سپریم کورٹ ہے وہ تو براہ راست دکھائی جا رہی ہے, اور جو پارلیمنٹ ہے جس کے لیے ایک باقاعدہ پی ٹی وی نے ایک اسپیشل چینل بنایا ہوا ہے جس پر اس وقت اربوں روپے کا خرچہ ہے, کروڑوں روپے کا نہیں ہے, اربوں روپے وصول کر رہے ہیں. پی ٹی وی ہر گھر سے 35 روپے وصول کر رہا ہے, چاہے اس کے پاس ٹی وی ہے چاہے اس نے زندگی بھر ٹی وی نہیں دیکھا, لیکن 35 روپے ایک غریب شخص, ایک مزدور, ایک ریڑھی والا, ایک بالکل پھیری والا جو ہے وہ بھی 35 روپے ادا کر رہا ہے. تو اور یہ کتنے اربوں روپے اکٹھے ہو رہے ہیں, کروڑوں روپے اکٹھے نہیں ہو رہے. تو کیا وہ اس لیے ہے کہ جب عوام کی بات آ جائے تو آپ اسے کٹ کر دیں, اسے دکھانا بند کر دیں؟ ایسا ہو نہیں سکے گا. آپ کو اب دو صورتیں ہوں گی, یا تو تمام جو ٹی وی چینلز ہیں, ایون جو یوٹیوب کا چینل ہے, اس چینل ان تک آپ کو رسائی دینی پڑے گی, اور یہ کسی ٹی وی چینل کی بھی اجارہ داری نہیں ہوگی, بلکہ یوٹیوب پر براہ راست تمام کارروائی یوٹیوب پر براہ راست چل رہی ہوگی. اب کوئی ٹی وی چینل چاہے گا تو وہاں سے پک کر لے گا, اگر نہیں چاہے گا تو پک نہیں کرے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ پی ٹی وی کی اجارہ داری, بلکہ میں کہوں گا بدماشی اب چل سکے گی. یہ ممکن نہیں, اس طریقے سے آپ معاملات کو آگے چلا نہیں سکیں گے. تو ہوگا کیا جناب؟ ہوگا جناب یہ کہ آپ جبر سے اس صورتحال کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے. یہ آپ میری بات آج نوٹ کر کے رکھ لیں کہ یہ اس وقت حکومتی اتحاد کی یہ بدترین شکل آج سامنے کیوں آئی. آج مطلب یہ صورتحال تھی, آپ دیکھتے میاں نواز شریف صاحب کے چہرے پر کیا ہوائیاں تھی, اور اس وقت سب سے زیادہ کوئی تکلیف میں اگر ہوگا تو میاں نواز شریف صاحب ہوں گے. ان کی سیاست 1980 سے شروع ہوئی ہے, ان کی 34 سالہ 35 سالہ سیاست, بلکہ 43 سالہ سیاست ہے, اور آپ اس کو بالکل ایسے نظر انداز نہیں کر سکتے. اور بڑے تمطراق کے ساتھ آئے تھے وہ کہ پاکستان کے مسیحا بن کر جائیں گے. اب انہیں اندازہ نہیں ہو رہا کہ وہ آئندہ کے لیے چورن بیچیں گے تو کیا بیچیں گے. فی الحال تو اگرچہ انہوں نے اپنی بیٹی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنوا لیا ہے, لیکن آئندہ وہ کیا ان کا نیریٹو ہوگا, کس بنیاد پر کھڑا ہوں گے. لیکن ان کی یہ ساری جو صورتحال پیدا ہوئی ہے صرف اسی وجہ سے پیدا ہوئی ہے کہ انہوں نے عوام کا ساتھ چھوڑ دیا ہے, انہوں نے مصنوعی سہارے لیے اور اپنے آپ کو جو عامر قوتیں ہیں ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے. اس کا رزلٹ یہ نکلا ہے کہ وہ جیتے جی اس وقت مر گئے. اس وقت سیاسی طور پر وہ نہ زندہ ہیں اور نہ سیاسی طور پر مر گئے, بلکہ جسے کہتے ہیں نا جی جیتے جی وہ مر گئے, یہ اس کی صورتحال ہے. اور جبر سے آپ اس کو آگے لے جا نہیں سکتے. اور اگر تھوڑا سا دیکھا جائے کہ اس وقت جو مسلم لیگ نون کے ساتھ کیا ہوا, مسلم لیگ نون کے ساتھ یہی ہوا, حالانکہ یہ فیوریٹ ترین تھی, لیکن کیا ہوا, وہ عدم اعتماد جو لائے وہ بدترین طریقے سے لائے. آپ جو عدم اعتماد تھی, یعنی پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف, عمران خان کے خلاف, وہ ساری تنازع کی جڑ بنی. اب اس پر کہا جا رہا ہے کہ نہیں جی امریکہ کی طرف سے تھا یا اسٹیبلشمنٹ. آپ امریکہ اور اسٹیبلشمنٹ کے پہلو کو ذرا سائڈ پہ رکھ دیں, اسے آپ بالکل نظر انداز نہیں کر سکتے, لیکن آپ سائڈ پر رکھ لیں. تو پھر بھی اس عدم اعتماد میں کون سی شفافیت تھی؟ آپ نے سندھ ہاؤس میں لوگوں کو خریدا, راجہ ریاض کی صدارت میں, قیادت میں آپ ریوڑ کا ریوڑ آپ نے تیار کیا, گھوڑے تیار کیے, اس سے آپ کے خلاف نفرت پیدا ہوئی. اور پھر ضمنی الیکشن ہو, اس کے بعد جو نیشنل قومی الیکشن ہے, اس میں آپ سارا کا سارا خمیازہ بھگت چکے ہیں. اور اب آپ اس کو پھر ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ چلے گا نہیں. اب آپ کو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اسمبلی میں آپ اپوزیشن کو لتاڑتے رہیں, اپنی باتیں دکھاتے رہیں, اپوزیشن کی کوئی بات لے آئے نہیں, اور آپ پھر توقع رکھیں کہ آپ کے ساتھ سب کچھ اچھا چلتا رہے گا, آپ مٹی ڈال دیں گے, آپ پانی پا دیں گے, جیسے کہتے ہیں پانی پاؤ جی. اب ایسا چلے گا نہیں, آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. کرنا کیا ہوگا جناب؟ اس حوالے سے میں 3 پوائنٹس آپ کو بتا رہا ہوں. نمبر 1, تو اس وقت تک حکومت نہیں چل سکے گی جب تک کہ یہ جو چوری کا مینڈیٹ ہے وہ واپس نہیں کیا جاتا. اب کتنا عرصہ چلنا ہے؟ آپ 100% آپ جناب مینڈیٹ واپس کر دیتے ہیں, جو جس کا مینڈیٹ تھا. آج بھی آپ تمام حلقے کھلواتے ہیں اور فارم 45 کے مطابق لوگوں کو اور پارٹیوں کو ان کا مینڈیٹ دے دیتے ہیں, اور پھر جو بھی حکومت بنتی ہے میں لکھ کر دیتا ہوں وہ پورے 5 سال چلے گی. لیکن آپ مینڈیٹ نہیں دیتے
آپ آدھا مینڈیٹ دے دیتے ہیں تو آدھا عرصہ چلے گی, آپ چوتھائی مینڈیٹ دے دیتے ہیں تو چوتھائی چلے گی. لیکن اگر آپ بالکل مینڈیٹ نہیں دیتے تو پھر آپ توقع نہیں رکھیں کہ آپ یہ معاملے کو آگے لے جا سکیں گے. دوسری بات, دوسرا جو سب سے بڑا وجہ جو ڈیپینڈ کرے گا کہ یہ حکومت کتنے عرصے چلے گی, یہ اسمبلی کتنے عرصے چلے گی, وہ ہے کہ آپ کو 9 مئی کے جو تشریح ہے وہ تبدیل کرنا پڑے گی. اور اس پر میں کچھ زیادہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا, میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ 9 مئی کی اس تشریح کے ساتھ کھڑی رہے گی, ملک کو خطرہ برقرار رہے گا. پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, ملک کو خطرہ برقرار رہے گا. اسٹیبلشمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاکستان کی واقعی خیرخواہ ہے, تو انہیں 9 مئی کو حقیقی تناظر میں دیکھنا پڑے گا. اس طرح نہیں کہ عوام پر تھوپ دیں اور 80% عوام پر تھوپ دیں. اب تو پتہ چل گیا نا جی کہ پی ٹی آئی والے 80% عوام ہے, 75% سے زائد عوام ہے. تو آپ کب تک اس طرح عوام سے لڑیں گے؟ اور دنیا شاہد ہے, ہسٹری بتاتی ہے کہ جب بھی کوئی قوت عوام کے ساتھ لڑی ہے وہ کامیاب نہیں ہوئی, اور کامیابی صرف اور صرف عوام کی ہوئی ہے. اور آخری بات کہ جس پر یہ حکومت چلنے کا یا نہ چلنے کا انحصار کرے گی وہ ہے جبر. آپ نے جبر کا ایک نتیجہ دیکھ لیا, آپ نے 16 مہینے تک جبر کیا, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خاموش ووٹر خاموشی سے نکلا, اور اس نے آ کر بیلٹ پیپر پر آپ کے چہرے پر سٹیمپ لگا دی. آپ کا چہرہ کالا ہو گیا, آپ کا منہ کالا ہو گیا. اب اس منہ کالے کے ساتھ آپ اسمبلی میں آئے ہیں, آپ اس کالک کو چھپا نہیں سکیں گے. اب کیمرے بھی بہت اچھے آ گئے, اب آپ پر فلٹر بھی نہیں لگا سکتے, آپ چاہیں بھی تو نہیں لگا سکتے. دنیا آپ کے منہ پر لگے اس کالک کو دیکھ رہی ہے, اور آپ جبر جتنا کم کریں گے, ختم کر دیں گے, معاملہ آگے چلے گا. لیکن جبر جاری رکھیں گے تو معاملہ آگے نہیں چلے گا. ایک بات اور میں کہوں, مولانا فضل الرحمان صاحب سے کراچی میں تھے اور ان سے سوال کیا گیا کہ آپ صدارتی ووٹ کسے دینا چاہتے ہیں, تو اب تک ان کا جناب جو فیصلہ سامنے آیا وہ یہ ہے کہ وہ اس سے لا تعلق رہیں گے, اس کے ساتھ وہ جانا نہیں چاہتے. اب انہوں نے ایک جملہ کہا کہ میری خواہش تو یہ ہے کہ میں ووٹ محمود خان اچکزئی کو دوں, لیکن میری جماعت کا جو فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ لا تعلق رہیں اور اس انتخابات کا بائیکاٹ کریں. تو وہ کہتے ہیں جی جو مجلس کی یعنی میری جماعت کی بات کی ماننا مجھ پر واجب ہے, لہذا خواہش نہیں بلکہ میں واجب کو اہمیت دوں گا. ایک بات یاد رکھیں, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, پھر ایک مرتبہ عرض کر رہا ہوں, مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس یہ بہترین موقع ہے کہ وہ اپنی روٹس عوام تک لے جائیں. عوام تک لے جائیں گے تو عوام کی انہیں حمایت حاصل ہوگی. اگر آج بھی وہ عمران خان کے ساتھ نہیں صرف محمود خان اچکزئی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو ان کا جو عوام سے کٹا ہوا رشتہ ہے وہ بحال ہو جائے گا. اس سے کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. مولانا فضل الرحمان محمود خان اچکزئی کو ووٹ نہیں دیں گے تو وہ جیتنے ہارنا, اس نے ہارنا ہی ہارنا ہے, سب کو پتا ہے, اس کی جیت نہیں ہو سکتی. لیکن فضل الرحمان صاحب کی جیت تب ہو سکتی ہے جب وہ عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو وہ آج بھی بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. تو سامعین, یہ میری اب تک کی گزارشات تھی. مجھے میرے چینل کو اپنی محبت و دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.